باعث فخر ہے۔ میں شکر گزار ہوں انچارج اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی ڈاکٹر سعدیہ نور صاحبہ کا کہ جن کی سرپرستی میں آج کے اس پروگرام کو عمل میں لایا گیا، اور ہمارے آج کے محترم و محتشم منصفین کا ڈاکٹر عالیہ فاروق صاحبہ اور محترمہ میم کا شگفتہ مغل صاحبہ کا کہ جنہوں نے آج کے اس فرائض میں اپنے آپ کو پیش رکھا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمد الطاف صاحب کا کہ آپ یہاں پر آئے اور آج کے اس دن کو رونق بخشی۔ ہم آپ کی تشریف آوری پر دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام کو خاص بنایا۔ میں شکر گزار ہوں ہماری اساتذہ کا، اردو ڈپارٹمنٹ کی میم اسما صاحبہ کا اور ہر شخص کا جنہوں نے آج اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں دعوت دیتی ہوں انچارج اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی ڈاکٹر سعدیہ نور کو کہ وہ آئیں اور سوسائٹی کے بارے میں کچھ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو میرا تعلق جو ہے اردو ڈیبیٹنگ کی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی جاب کے پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا، تاہم لاہور کالج برائے خواتین میں یہ سلسلہ 2013 میں ڈاکٹر عالیہ فاروق صاحبہ کی معاونت میں نے شروع کیا، اور تاحال یہ سفر آپ سب کی دعاؤں اور تعاون سے جاری و ساری ہے۔ شعبہ اردو کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے تحت ہماری مقرر طالبات 2013 سے تاحال تقریباً 100 کے لگ بھگ تقریری مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں۔ ان میں بائلنگول اور نان بائلنگول دونوں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں شعبے کی سطح پر انہوں نے 25 کے قریب مقابلہ جات میں وقتاً فوقتاً حصہ لیا اور لے رہی ہیں۔ آج کا فنکشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں بتاتی چلوں کہ بات چاہے یوتھ پروگرامز کی ہو، نیب کی ہو، HEC کی ہو، یا پھر 23 مارچ کے حوالے سے تقریبات ہوں، یوم آزادی کی تقریبات ہوں، ہلال احمر کی بات ہو، جشن بہارا کا موقع ہو، ہماری مقرر طالبات نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ خواتین کے عالمی دن سیرت النبی کے حوالے سے، معاشرے میں عدم وقار کی جو صورتحال ہے اس کو واضح کرنے کے حوالے سے، یا پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت جتنے بھی تقریری مقابلے منعقد ہوئے ہیں اس میں UDS کی طالبات پیش رہی ہیں۔ میڈیا کی بات ہو یا نیٹ ورک کوئی بھی، PTV ہومز کی بات ہو، قرآن انسٹیٹیوشن کی، یا تاحال آن لائن جو ہمارے کمپٹیشن چل رہے ہیں ان کی بات ہو، اس میں بھی ہماری طالبات نے سر فہرست رہی ہیں اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اب تک صوبائی سطح پر ہماری 40 کے لگ بھگ پوزیشنز آ چکی ہیں، اور قومی سطح یعنی آل پاکستان سطح پر ہماری 4 پوزیشنز آ چکی ہیں۔ فاخرہ انجم نے PTV ہومز کا مقابلہ جیتا، انم منیر نے چاند باغ مرید کے آل پاکستان میں اول پوزیشن حاصل کی، سویرا ندیم آرمی 1 ہال اکیڈمی ایبٹ آباد میں اول پوزیشن کی حقدار ٹھہری، رابعہ بصری رسال پور PAF سے پوزیشن حاصل کر آئیں۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ رسال پور سے پوزیشن لاہور کالج کی ہسٹری میں پہلی بار آئی ہے۔ تاحال 2019 اور 20 کے سیشن میں آل لاہور نیشنل لینگویج موومنٹ مقابلے میں ہماری 2nd پوزیشن آئی ہے، ڈویژنل مقابلے میں اول پوزیشن آئی ہے، گورنمنٹ کالج لاہور گلبرگ میں بھی ہماری 1st پوزیشن آئی ہے۔ ہماری مقرر طالبات نے کووڈ کے حالات و واقعات میں بھی تقریری سرگرمیاں جاری و ساری رکھیں، چاہے وہ آن لائن تھیں یا فزیکلی، اور اس سلسلے کی ایک کڑی 14 نومبر 2020 کو ہونے والا ہفتہ شان رحمت العالمین ہے، جس کے پہلے راؤنڈ میں ہماری اول پوزیشن آئی۔ یہاں بتاتی چلوں ہماری یہ مقررہ ہیں جویریہ رفیق، انہوں نے ایک سلائیڈ بھی ہماری یہ کارکردگی جو سوسائٹی کی ہے اس پہ مرتب کی ہے، اس پر آپ کی ایک نظر، اور اس کے بعد ہم آج کا جو پروگرام کشمیر کے حوالے سے، اور واقعی ان کو آزادی ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری مقرر طالبات اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔
میں چاہتی ہوں کہ منصفین صاحبہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنی نشست سنبھالیں. نہیں. ڈاکٹر عالیہ فاروق صاحبہ کا بھرپور تالیوں میں آپ استقبال کریں. اور محترمہ شگفتہ مغل صاحبہ کا. میں چاہتی ہوں کہ چیف گیسٹ صاحب اور میم اسما آپ درمیان میں تشریف لے آئیں. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد یوم یکجہتی کشمیر ہے. وہ کشمیر جہاں برف گرتی ہے، وہ کشمیر جہاں گلاب و گلزار ہیں، وہ کشمیر جہاں خوبصورت جنت نظیر وادیاں ہیں. جی ہاں، وہی کشمیر جو آج ظلم کا پہرا بنا ہوا ہے، وہ کشمیر جو آج آہوں میں بدل چکا ہے، وہ کشمیر جو آج دبی ہوئی سسکیوں میں تڑپ رہا ہے، وہ کشمیر جس کے در و دیوار لہو سے رنگ چکے ہیں. ہماری آج کی یہ تقریب اس ماں کے نام جس کے لختے جگر کو لہو میں نہلا دیا گیا. تو آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام کشمیر صرف ہمارے تخیل تک محدود نہیں رہے گا، ہمارے جذبوں تک محدود نہیں رہے گا، اور کشمیر ایک دن انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا. آج کی اس تقریب کا مقصد صرف یکجہتی ہی نہیں بلکہ کشمیریوں کے ساتھ ہم آواز ہونا ہے. پروگرام کے قواعد و ضوابط کا میں بتاتی چلوں کہ تقریر کا دورانیہ 3 سے 5 منٹ ہوگا. پہلی گھنٹی 3 منٹ پر بجے گی اور دوسری گھنٹی 5 منٹ پر. مقررین کو مواد، ادائیگی اور تلفظ کی بنا پر پرکھا جائے گا اور منصفین کا فیصلہ حتمی ہوگا. آج کے اس پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں دعوت دیتی ہوں آج کی پہلی مقررہ انیکا بلال کو کہ وہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار کریں. کسے خبر ہے بدل ہی جائے، ہوا پہ کیا اعتبار رکھنا. تم آنے والے سمے کی دھن میں نگار فن کو نکھار رکھنا. سنا ہے جب انقلاب ہوگا تو درد کا بھی حساب ہوگا. دیے ہیں جتنے بھی زخم اس نے دلوں میں ان کا شمار رکھنا. صدر وقار اور حاضرین کرام، جس درد کا آپ اور میں حساب کر رہے ہیں اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور جن زخموں کا یہاں تذکرہ ہے ان کا کوئی شمار نہیں. اپنے وطن میں غریب الوطن ہونا کوئی ایسا درد ہے کیا کہ جس کا حساب رکھا جا سکے؟ بیٹیوں بہنوں کی عصمتوں اور بیٹوں بھائیوں کی جانوں کا لٹ جانا شمار میں آنے والے زخم نہیں دیتا ہے. سزی وقار وہ جنت نظیر وادی جہاں پھول کھلتے تھے، جہاں ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھیں، جہاں آسمان پر شفق نے رنگ بکھیرا تھا، جہاں مسکراہٹوں کا بسیرا تھا، وہ تھا ہمارا کشمیر. کہ منظر بدلتا ہے. میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن اور اس کی بیوی رو رو کر یہ پکار رہی ہے کہ یا خدا، یا خدا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ یہ جنازہ کون اٹھائے گا کہ یہاں تو ظلم و بربریت کا ڈیرا ہے، یہاں تو درس گاہوں کو مقتل گاہوں میں بدلا جا رہا ہے. میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھیں کہ اب تو یہاں خون کی نہریں بہتی ہیں، کہ اب تو خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہے ہمارا کشمیر، کہ اب تو خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہے ہمارا کشمیر. صدر وقار، تمام مسلم امہ نے جینے کے حقوق کھو دیے ہیں. یہ بات تو میری سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ صرف کشمیر، فلسطین اور روہنگیا کے مسلمان زخموں سے چور ہیں اور باقی دنیا میں سب اچھا ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. آزادی کی یہ جنگ کشمیری خود لڑ رہے ہیں، لا تعداد قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. آزادی تو انہیں مل کے رہے گی.
دنیا کا کوئی ملک ان کا ساتھ نہ دے، عالمی ادارے بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیں، بھارت اپنے دانت اور تیز کر لے، پھر بھی آزادی انہیں مل کے رہے گی۔ سدیسی وقار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 1947 سے لے کر آج تک ہم پاکستانی ہی مدعی رہے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کی طرف سے، لیکن یہ مدعیت، یہ یکجہتی، یہ بےتابی رنگ کیوں نہیں لا رہی؟ یقیناً ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے جذبات میں، اپنی سوچوں میں، شاعری میں، ڈائری میں، ڈراموں میں، ہنگاموں میں، ریتوں میں اور گیتوں میں دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم پاکستانیوں کو تم کراچی سے لے کر خیبر تک کشمیری ہی سمجھو، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے رنج و الم، ہماری عیدیں، شبراتیں، شجاعتیں، شہادتیں سب سانجے ہیں۔ اسی لیے ایک طالب علم آج اقوام عالم سے کہہ رہی ہے کہ اے دنیا میں امن و سکون پیدا کرنے اور انسانی حقوق دلانے کے ٹھیکیداروں، ادھر بھی دھیان دو اور کہہ دو اس ظالم اور ضدی ہندوستان سے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ شکریہ۔ یہ تھیں انیکا بلال، جنہوں نے بہت خوبصورتی سے کشمیر پر ہم سے بات کی۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کی دوسری مقررہ عائشہ فاطمہ کو میں دعوت دیتی ہوں۔ جہاں پودوں سے نکلتے ہیں خون کے آنسو، وہاں انسان رہتے ہیں، اسے کشمیر کہتے ہیں۔